انسان کی ساری بھاگ دوڑ، ساری تکن، ساری بے چینی آخر کس کے لیے ہے؟ روزی کے لیے اور نصیب کی تلاش کے لیے۔ لیکن عجب بات ہے، رزق بھی دروازے بند کر لیتا ہے اور نصیب بھی چہرہ موڑ لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید محنت کم تھی یا دعا کم تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اور نصیب دونوں کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود سے ملتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب دل بکھرا ہو تو اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، محمد کا نام۔ یعنی جو شخص درود پڑھتا ہے وہ اصل میں اللہ کے محبوب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور جب یہ رشتہ جڑ جائے تو تقدیر کی راہیں کھلتی ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ بھائیو، سوچو ذرا، اگر چابی غلط ہو تو دروازہ کھلتا ہے؟ ہم ساری زندگی غلط چابیوں سے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حرص کی چابی، دنیا داری کی چابی، رشتوں اور تعلقات کی چابی۔ مگر اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے وہ صرف کلمات نہیں پڑھتا، وہ اپنی تقدیر کے تالے توڑتا ہے۔ ہزاروں درود ہیں، لیکن کچھ درود خاص ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ درود تاج جو دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو نفس کے طوفان کو خاموش کر دیتا ہے اور نصیب کو جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں نے برسوں محنت کی مگر رزق میں چین نہ ملا۔ ایک دن ایک مرشد نے کہا، بیٹا، ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو، اور پھر دیکھا کہ جہاں دروازے بند تھے وہاں سے رزق بہنے لگا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کچھ لوگ نصیب کے سونے کا رونا روتے ہیں، حالانکہ نصیب کو جگانے کا راز ان کے ہونٹوں پر ہے۔ ہاں، درود وہ ذکر ہے جو قسمت کو جگاتا ہے۔ وہی لڑکا جس کے رشتے نہ ہو رہے تھے، جب درود کا معمول بنایا تو اللہ نے اس کے لیے راہیں کھول دیں۔ وہی تاجر جس کا کاروبار ڈوبا ہوا تھا، جب درود کے ساتھ دکان کھولی تو گاہک ایسے آنے لگے جیسے بارش کے قطرے۔ درود کا اصل راز جانتے ہو؟ اصل راز کیا ہے؟ درود محض لفظ نہیں، یہ عشق ہے، یہ نسبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی وہ کیفیت ہے جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں، جب تو درود پڑھتا ہے تو سمجھ لے تیرا دل آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ واصف فرماتے ہیں، درود دراصل وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے، اور جب خالق راضی ہو جائے تو رزق بھی وسیع ہوتا ہے اور نصیب بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ عملی سفر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق تنگی سے نکلے، نصیب جگے اور دل کو قرار ملے، تو ایک چھوٹا سا معمول اپنا لو۔ صبح اٹھتے ہی دن کی ابتدا 11 مرتبہ درود ابراہیمی سے کرو۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور جمعے کے دن فرصت کے لمحوں میں عشق کے ساتھ درود تاج پڑھو۔ یاد رکھو، یہ عمل محض گنتی کے لیے نہیں بلکہ دل کی طرب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ جیب خالی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دل خالی ہے، اور دل اس وقت بھرتا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لبریز ہوتا ہے۔ واصف صاحب نے کہا تھا، درود وہ خوشبو ہے جس سے دل کی ویرانی جنت میں بدل جاتی ہے۔ درود کے اثرات۔ رزق اور نصیب کی کنجی۔ رزق میں برکت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنی دکان کو کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے رزق میں ایسی برکت دی کہ گاہک خود چل کر آنے لگے۔ نصیب کا کھل جانا۔ کئی نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ رشتے طے نہیں ہو رہے، دروازے بند ہیں، لیکن جو دل سے درود پاک پڑھتے ہیں
उनके लिए अल्लाह आसानियां पैदा कर देता है, क्योंकि दुरूद रहमत को खींचता है, और जब अल्लाह की रहमत नसीब पर पड़ती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दिल का सुकून और गुनाहों की माफ़ी। दुरूद शरीफ दिल को सुकून देता है, और जब दिल मुतमईन हो जाए तो मेहनत में लगन पैदा होती है, और यही लगन नसीब को जगा देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क वसी हो और नसीब रोशन हो तो ये मामूल इख्तियार करें। हर नमाज के बाद कम से कम 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सुबह या रात को तन्हाई में बैठकर दिल से 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन मुमकिन हो तो दुरूद ताज पढ़ें। ये मामूल सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आता है। हकीकत का इदराक। याद रखें, दुरूद पढ़ने वाला असल में अपना फ़ायदा खुद करता है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की हाजत नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को ऐसा मकाम दिया कि जो बंदा ये ज़िक्र करता है उसकी पूरी कायनात बदल जाती है। इसीलिए औलिया फरमाते हैं, जिसकी तकदीर सुई हुई हो वो दुरूद शरीफ से अपनी तकदीर को जगा सकता है। ये मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में तंगी है, कारोबार नहीं चल रहा, रिश्ते नहीं बन रहे, या दिल के अंधेरों ने सुकून छीन लिया है, तो एक बार इस दुरूद को आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी उतरेगी जो कभी बुझ ना सकेगी। आइए सब मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक की मोहब्बत अता फरमाए, हमारे रिज़्क़ को पाकीज़ा करे, हमारे नसीब को रोशन करे, और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए सब मिलकर ये खुशबू अपने दिलों में उतारें। ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे, दुरूद की लज्जत दे, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, और हमारे नसीब को जगा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे रूह को जगाने वाले राज जानें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी और का नसीब जगा दे।